قاری صاحب فرمائیے گا اس پوری سچویشن میں جو کچھ ہوا ہے ابھی تک اور جس جماعت کے ساتھ ہوا ہے، جیسے ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اور پھر ایک نئی جماعت کی تشکیل ہونا اور وجود میں آنا، اس سب میں کس جماعت کا زیادہ نقصان ہوا ہے؟ از اٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا نقصان کیا ہوا ہے؟ دونوں جماعتیں اس وقت اقتدار میں ہیں، دونوں جماعتوں کے پاس اس وقت پاکستان کا وفاق بھی ہے، اور صوبے میں ایک پارٹی کے پاس صوبہ بھی ہے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ اس کی منشا اور مرضی کے مطابق جو چیف منسٹر بھی آئے اور باقی بھی وہ چل رہا ہے سسٹم۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ لاس میں تو وہ رہا ہے نا جس نے سیاسی عمل کو ایک جرم بنا رکھا تھا، وہ سیاسی ڈائلاگ پر یقین ہی نہیں تھا اسے کہ سیاست ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ کو کسی کے بھی خلاف اگر کوئی آپ کا شدید مخالف بھی ہے تو اس کے سامنے بھی آپ کو میز کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو بھی میز پر بیٹھنے کی بات کرتا تھا وہ اس کو جیل بھیج دیتے تھے اور کہتے تھے کہ NRO نہیں دوں گا۔ ایک نہیں کتنے لوگ تھے جن کو انہوں نے جیل میں بھیجا اور بے حساب بھیجتے چلے گئے ہیں۔ کئی لوگوں نے 2 سال تک وہاں پر جیل گزاری ہے ان کے پورے دور میں، اور پچھلے 10 سال کا اگر ریکارڈ نکالیں، 15 سال کا، 20 سال کا ریکارڈ نکالیں تو سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں PTI کے دور میں، پورے کے پورے دور میں، اور یا اب ہو رہی ہیں جن کو ہم اب کہہ رہے ہیں، اور ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز اب ہو رہی ہیں، اور اب جو ہے وہ کارکنوں کو، سیاسی لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ پشت وال کیا جا رہا ہے۔ سیاسی کارکن بیچارہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو خواب دیکھتا ہے، وہ تو ورکر ہوتا ہے، وہ تو اس کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ جی میں شاید میرے خواب کے مطابق پاکستان بن جائے، اس کا تو اپنا ایک خواب ہوتا ہے۔ لیکن جو خواب کے بیوپاری ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مزے میں رہتے ہیں، اور یہ خواب کے بیوپاری تھے جو کہہ رہے تھے کہ جناب سب کچھ میرا، اور ایک ہمارا ایک پورے کا پورا ٹرن بنایا گیا کہ بندہ جناب بہت ایماندار ہے۔ بھائی پتہ چل گیا نا یار، خدا کے واسطے سب سمجھ گئے ہیں کہ نہیں تھا ایماندار۔ اب چیزیں کھل رہی ہیں، ایک چیز سامنے آ رہی ہے، اور کل ایک بہت بڑے آدمی جو ہیں وہ انکشاف بھی کر رہے تھے، ایک اور پروگرام میں ہم تھے کہ جی وہ اپنا جو وسیم اکرم پلس ہیں جن کو اپنے دل سے لگا رکھا تھا، ہمارے سابق وزیر اعظم نے اپنے دل کے اندر جگہ دے رکھی تھی، بزدار صاحب جو ہیں وہ جو ہیں اپنا وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں۔ صرف وہی نہیں بننے جا رہے، بہت سارے اور لوگ بھی وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ سارا کچھ جو ہے مجھے افسوس ہوا ہے، مجھے شدید دکھ ہوا ہے۔ ایک پارٹی وجود میں آئی تھی، بہت برے طریقے سے بنایا گیا تھا، جو بھی طریقہ اختیار کیا گیا، جس طرح سے مشینیں بٹھائی گئی۔ نہیں تو آپ یہ اشارتاً بات کر رہے ہیں IPP کی طرف کہ ان کے وجود پہ بھی اس طرح تو سوال ان کے وجود پہ بھی اٹھ رہا ہے۔ نہیں میں یہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں، اس سے پہلے کیا اس کو جب بنایا جا رہا تھا تو لوگوں کو ہانک کر اس کے اندر نہیں شامل کیا گیا تھا۔ کیسے لوگوں کو کہا کہ اپنے ٹکٹ واپس کرو اور ان کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ 22 لوگوں نے جو ہے اپنے ٹکٹ واپس کر کے ان کی پارٹی میں آ گئے تھے، اور الگ سے ایک 50 جیپ گروپ بنایا گیا تھا، جیپ میں لوگوں کو بٹھا دیا گیا، سب کو خوار کیا گیا، اور جیپ گروپ جو تھا اس میں بٹھایا گیا تھا وہ ہمارے محترم جناب چودھری نثار صاحب۔ میں جسارت کر لوں، سوال میرا تھوڑا سا وزنی ہے، شاید اس کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن سوال کرنا میرا رائٹ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر جو لوگ یہاں سے وہاں جاتے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، وہ شکنجے میں آتے ہیں، تو بنانے والوں سے کب سوال کیا جائے گا؟ ان کو کب پوچھا جائے گا؟ میں کہتا ہوں کہ ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے۔ میں اپنی سیاست کے 50 سال کی گواہی دے سکتا ہوں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں مستقل اس بات کو کہتا رہا ہوں کہ جن اداروں کا کام نہیں ہے سیاست میں آئیں، وہ سیاست میں نہ آئیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے سیاست میں، اور ان کے آنے سے سیاست خراب ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے۔ کیا ہوا تھا 90 میں جب آپ IGA بنا رہے تھے، اور کیا ہوا تھا جب آپ نے ایک پورا بینک جو ہے برباد کر دیا تھا؟ مہران بینک پورے کا پورا ڈیفالٹ کر گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اس کے پیسے نکال کر آپ نے باندھ دیے تھے کہ جی جاؤ اس پارٹی کو نہیں آنے دینا ہے۔ اور یہ کہا تھا آن ریکارڈ سے حمید گل کہ ہم نے طے کر لیا تھا کہ ایک پارٹی کو ہم نے نہیں آنے دینا ہے، اور پھر وہی حمید گل تھے جن نے یہ دوسری پارٹی بنائی تھی اور جس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھے۔ ہر جائز ناجائز طریقہ اختیار کیا گیا کہ کسی طرح سے لایا جائے۔ ایک سیٹ تھی، ایک سیٹ ان کا اپنا مقدر تھی، اور ایک سیٹ نے فیصلہ کیا تھا۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں 2002 کے الیکشن میں شاہ محمود قریشی وزیر اعظم کے امیدوار تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور
काफ लीग की तरफ से मीर जफरुल्लाह जमाली थे, एक वोट से फैसला होना था, वो एक वोट इमरान खान का था जिस वोट ने फैसला किया था, और काफ लीग जो है वो जीती थी, और पीपल्स पार्टी के 8-10 अरकान असेंबली को जबरदस्ती पेट्रियट बनाकर ले जाया गया था। ये ऐसा होता है इलेक्शन। बिल्कुल, आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन लंगड़ियाल साहब चूंकि जाहिर है कि असेंबली ने करारदाद भी पास कराई है सजा देने की, जो 9 मई के रिस्पॉन्सिबल है, और जाहिर है कि इस पे तो बिल्कुल एक क्लियर लाइन है कि जो जो इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपकी पार्टी का, चूंकि आप जाहिर है कि एक नौमौलूद पार्टी हैं अभी बज़ाहिर तौर पे, अब ये जब फलेगी बड़ी होगी तो देखेंगे, लेकिन आपकी पार्टी का और आपकी पार्टी के चेयरमैन का क्या चांस है इस पूरे सिनेरियो में कि क्या वाकईतन सीक्रेट एक्ट के तहत ही ट्रायल होना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में ही ट्रायल होना चाहिए, और जो सजा के हकदार है उनको ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए, या जो सिविलियन वाली बात सामने आ रही है सिविलियन कोर्ट्स वाली, उसमें ट्रायल चलना चाहिए? देखिए फरवा, जो हकीकत है वो तो यही है कि जो 9 मई का वाक़या हुआ है वो एक स्याह बाप है हमारे मुल्क का, और जिस तरह हमारी फ़ौज को की बेतौकीरी की गई है, उसे डिस्ग्रेस किया गया है, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, जो एक हकीकत बात है। और जिस तरह ये प्लानिंग के साथ किया गया, मैं समझता हूँ कि ये एक मुल्क में इंतशार फैलाने से कम नहीं था। और जिस तरह लोगों को तकरीर करके मैसेज दे के कहा गया कि शाबाश आप स्टैंड लें, आज़ादी हकीकी आज़ादी होनी चाहिए, और जो भी सामने आए उसे रगड़ दो, मार दो, तो मैं समझता हूँ कि ये सियासत ना आज तक पाकिस्तान में हुई है और ना ही होनी चाहिए कभी भी। तो जो लोग बीच में मुलव्वस थे, वो जो कसूरवार थे, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कई ऐसे बेगुनाह लोग हैं जो बेचारे किसी न किसी तरीके से बीच में फंसे हुए हैं। हमारी पार्टी का बड़ा ओपन स्टांस है कि जो इस तरह के बेगुनाह लोग हैं और जो मुख्तलिफ अजला में इस तरह के कारकुन फंसे हुए हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला हमने आज़ाद कराना है, और हम पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे और स्टैंड लेंगे। तो बस बात इतनी है कि जो असल किरदार है जिन्होंने इस मुल्क में इस तरह का इंतशार फैलाया, उनके लिए मैं समझता हूँ कि माफ़ी का खाना नहीं है, लेकिन बेगुनाह लोगों को ज़रूर हमने बचाना। लेकिन लंगड़ा साहब, ये भी बात सामने आ रही है कि जो पार्टी में आपके लोग गए हैं वो शायद ड्राई क्लीन करने के लिए गए हैं, तो इस पे अगर कोई कसूरवार होता है, बाद में कोई नाम आता है, तो आपकी पार्टी का उस पे क्या स्टांस होगा? फरवा, मैं आपको एक बात बड़ी कैटेगोरिकली बताता हूँ कि ये लोग जो हमारी पार्टी में आए हैं, ये सारे क्योंकि ऑलरेडी हम भी पीटीआई में चंद साल रहे हैं, ये सारे वो लोग थे जो मुल्क की तरक्की चाहते थे, मुल्क की खुशहाली चाहते थे, और जो उस शख्स ने इनको सब्ज़ बाग दिखाए थे और जो उसने फैसले किए थे इस कौम के साथ, वादे किए थे, वो तमाम नाउम्मीद होके इस वक्त हमारे साथ आए हैं, और उनका किसी तरह से भी कोई ना उन पे कोई प्रेशर है, ना कोई उनका कोई उसमें इस तरह का मसला है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि ये चाहते हैं कि मुल्क की तरक्की हो, मुल्क में इस्तेकाम आए, मुल्क की मईशत अच्छी हो। और मैं समझता हूँ कि आप बेशक इसके साथ एग्री ना करें, जहांगीर खान तरीन साहब नो डाउट कि मेरे पार्टी के चेयरमैन भी हैं, मेरे लीडर भी हैं, लेकिन वो एक बेदाग शख्सियत हैं। उन्होंने हमेशा पॉजिटिव सियासत की है, और आज जो लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं उनके शख्सियत की वजह से आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि हम पूरी मेहनत करके इस मुल्क के लिए जो हम अपना मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला मईशत और यूथ और एग्रीकल्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके इंशाल्लाह हम आएंगे।